السلام علیکم، میں ہوں ابوذر خان بزدار. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی جیسے کہ اس ٹائم پوری دنیا میں جو ایک ہاٹ نیوز چل رہی ہے پہلگام کے ایک ویری ہارٹ بروکن انسیڈنٹ کے بعد، وہ پاکستان اور انڈیا کی وار سے ریلیٹڈ نیوز ہے ساری کی ساری. تو میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں بڑا دلچسپ موضوع ہے، وہ یہ کہ پاکستان پبلک کا کیا ریئیکشن ہے اس وار کو لے کے. دیکھیں انڈیا کے اندر تو بہت کلیئر ہے کہ وہاں پہ پبلک چاہتی ہے کہ ریونج. پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ریونج لیں گے اور دے ول ہنٹ ٹل گریو، اور وہ بدلہ لیں گے. لیکن پاکستان پبلک کا یہ ریئیکشن ہے کہ وہ ہمارے یہاں کچھ میمز بن رہی ہیں کہ میں تمہیں برباد کر دوں گی انڈیا کے مطابق، اور پاکستانی پبلک کا یہ ریئیکشن ہے کہ میں برباد ہونا چاہتا ہوں. کیونکہ اس کے اندر بڑا ایک ڈیپ میسج ہے اس ایک میم کے اندر کہ ایک ملک جو کہ بہت ڈیولپنگ اکانومی ہے لائک انڈیا، ان کو زیادہ امپیکٹ ہونا ہے یا امپیکٹ پاکستان کے اوپر زیادہ پڑنا ہے جس کی اکانومی آلریڈی کولیپسنگ ہے. اب جیسے کہ انڈیا نے ملٹیپل میئرز لیے ہیں پچھلے 2 دنوں کے اندر. آپ نے ٹریول ویزا بین کیے ہیں، آپ نے ٹریڈ ختم کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ، ایئر اسپیس جو موومنٹ ہے اس کو وہ کر دیا گیا ہے، کنٹرول کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے. ہاں خاص طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی اس کے اوپر آپ نے بین کر دیا ہے. اب اس کے بارے میں جاننا یہ ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہونے کس کو ہیں، انڈیا کو ہونے کہ پاکستان کو ہونے ہیں، اور دوسرا پاکستان اس کو کیسے ڈیل کرے گا. کیا پاکستان اس کے اندر سے ایک سیف ایکسٹ لے جائے گا، سیفلی اپنے آپ کو اس میں سے ریکور کر پائے گا. دیکھیں انڈیا کا جو سب سے پہلا ریسپانس ہے انڈس واٹر ٹریٹی. وہ خیر آپ ایسا نہیں کہ پانی کا انہوں نے کہا آپ روک رہے ہیں تو پانی ایک دم روک دیا گیا. پانی کو روکنے کا بھی جو ایک چینل ہوتا ہے اس کے اوپر بھی وقت لگتا ہے. ابھی تک تو انڈیا کو کئی سال لگنے ہیں اپنے خود ڈیم ریزرویئرز بنانے کے لیے جس میں وہ پانی جمع کرے گا. اس کے بعد بھی وہ ایک کنٹرول کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ 100% پانی کی آپ نے اس کو روک ہی لیا. تو ابھی تک تو اس طرح کا آپ کے پاس سسٹم ہی نہیں بنا. تو اس چیز کو وقت لگے گا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک کہ پبلک اس معاملے کو بھولے گی تب تک یہ انڈس واٹر ٹریٹی دوبارہ بحال ہو جائے گی. ابھی صاف ظاہر ہے انڈیا کی جو پاپولیشن ہے، پبلک ہے، وہ بہت غصے میں ہے. تو ان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے انڈیا کو فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے. رہی بات ڈائریکٹ وار کی، وہ تو پاسبل نہیں ہے نا، کسی بھی صورت میں ڈائریکٹ وار پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ انڈیا کے حق میں بہتر نہیں ہے. آلریڈی جب سے یہ سارے معاملات پیش آئے ہیں، انڈیا کی جو آپ کی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ 300 پوائنٹ سے نیچے گری ہے، جبکہ پاکستان کی 2400 پوائنٹ سے نیچے گری ہے. خیر پاکستان کی اکانومی کی کیا بات کریں، پاکستان کی اکانومی تو آلریڈی مطلب اللہ کے حوالے جھولے لے رہی ہے. امپیکٹ ہوتی ہے انڈیا کی اکانومی مارکیٹ. اب جب سے ایئر اسپیس بند ہوئی ہے تو انڈیا کو ایوری منتھ $500 ملین کا لاس ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ایئر لائنز ہیں ان کو الٹرنیٹیو روٹس لینے پڑ رہے ہیں، لمبی فلائٹس ہو رہی ہیں، اور مطلب کہ ایک سال کا $6 بلین بنتا ہے. $6 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ. آج ڈیولپنگ اکانومی لائک انڈیا وہ اس چیز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتی، افورڈ نہیں کر سکتی. تو کرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی سچویشن بنے، سینیریوز بنے، تو انویسٹر بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے، انویسٹر بھی سیکیور فیل نہیں کرتے. اور انڈیا کے اندر بہت سارے انویسٹرز پوری دنیا سے آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو میرا ماننا یہ کہ انڈیا اس سے بہت امپیکٹ ہوگا. اور جہاں تک آپ نے ٹریول بین لگائے ہیں، واگا بارڈر کی پریڈ بند کی ہے. واگا بارڈر پریڈ سے میں پرسنلی اس کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا. میرے نزدیک یہ ارریلیونٹ ایک ایکٹیویٹی ہے. تو ٹریول پہلے بھی کون سا کوئی اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، ویزا ایشو کرنے میں بہت زیادہ پرابلمز آتی تھی اور آپ ویزا نہیں پرووائڈ کرتے تھے. فلم انڈسٹری تھی وہ بھی کئی سالوں سے اس چیز کا وکٹم ہوئی ہے. اگین اس کے اوپر کوئی اتنا ہیوج ڈفرینس نہیں پڑنا پاکستان کو. ہاں اب یہ ہے کہ انڈیا کی کچھ ایکٹیویٹیز جو پاکستان کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں. میں وہ سن رہا تھا، میجر گورو آریہ کو سن رہا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر مودی کو کہ آپ بلوچستان میں کھل کے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں انڈیا کا کچھ نہ کچھ عمل دخل رہا ہے، تبھی آپ کہیں کہ اب آپ اس کو فرنٹ سے لیڈ کریں. بالکل بلوچستان کیونکہ تھوڑا حساس علاقہ ہے، اور وہاں پہ ریسنٹ ابھی لاسٹ منتھ ہی BLA کے معاملات پیش ہے جعفر ایکسپریس کو لے کے. تو انڈیا کے اندر جو ایک موومنٹ ہے وہ بہت اگریسولی دیکھی جا سکتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ انڈیا ابھی خاموشی سے نہیں بیٹھے گا. ابھی ہوگا یہ کہ فار اے ٹائم بینگ ایسے لگے گا کہ کوئی وار نہیں ہونی، بٹ فار فیس سیونگ انڈیا ڈیفینیٹلی ایک اٹیک کرے گا. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے. مطلب ایٹ اے پرٹیکولر مومنٹ وین پاکستان ول بی لیسٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. پر اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے، جو پاک فوج ہے، وہ بھی سو نہیں رہی. مطلب 24 آورز وہ بھی کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایکٹیو ہے. تو انڈیا ول اٹیک. اٹ مائٹ بی این اٹیک لائک بالا کوٹ اور سم تھنگ لائک دیٹ سملر.
کیونکہ ماضی میں انہوں نے کیا ہے، بھلے اس کے کنسیکوینسز کیا ہوئے وہ ہم ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے. یہاں پہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو یہاں کی نیشنل سیکورٹی ہے، ڈیفینس منسٹر ہے، انہوں نے بھی اس کا کلیئر جواب دیا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے ریسپونڈ کریں گے. بٹ اسٹل آئی بلیو کہ اس کا ایفیکٹ ہوگا. ایفیکٹ آلریڈی ہوا ہے. اب یہ دیکھیں جب سے یہ پہلگام کا واقعہ پیش آیا ہے تو پاکستانی جو کشمیر ہے اس کے اندر ٹوریزم امپیکٹ ہوئی ہے. آؤٹ آف فیئر، آؤٹ آف ریومرز، جو پاکستانی ٹورسٹ ہیں وہ کشمیر کی طرف ٹریول کرنے میں بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دیٹ ایٹ اینی گیون مومنٹ اینی انپریڈکٹیبل انسیڈنٹ کوڈ ٹیک پلیس. تو مارکیٹ جو ٹریول سیکٹر ہے وہ ریور کے دونوں طرف امپیکٹ ہوا ہے. انڈین کشمیر میں بھی امپیکٹ ہوا ہے، پاکستانی کشمیر میں بھی امپیکٹ ہوا ہے بہت زیادہ. باقی یہ ہے کہ جس طریقے ڈیفینس منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں 3 سے 4 ٹیررسٹ پاکستان کے ہیں. تو دیکھیں اسٹیٹمنٹ پاس کرنا از ناٹ اے بگ ڈیل. میں اس چیز کو ذاتی طور پہ مانتا ہوں کہ پروف میٹرز. تو مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ابھی معاملہ پیش آیا نہیں، اس کے چند گھنٹوں کے اندر آپ نے پکچر ریلیز کر دی ہیں لیکن بندے آپ کے سامنے نہیں ہیں. آج کے دور میں جب اتنا ٹیکنالوجی ہے، ورلڈ وائڈ سورسز ہیں، اے آئی ہے، تو فگر آؤٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ بندے کون ہیں. لیکن اتنا جلدی پوری دنیا میں کہیں دیکھا نہیں گیا کہ آل آف اے سڈن ایک انسیڈنٹ پیش آیا اور رائٹ اوے آپ نے اس کی امیجز دے دی. تو یہاں پہ تھوڑی ایمبیگوٹی پیدا ہو رہی ہے انڈیا میڈیا کی طرف سے جو انہوں نے پورٹرے کی ہے، جہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا لوپ ہول چھوڑا ہے. ہاں اب اگر واٹر شارٹیج بہت آگے فیوچر میں جا کے لائک آفٹر 5 ایئر پیدا ہوتی بھی ہے پاکستان کے اندر ڈیو ٹو انڈس واٹر ٹریٹی. پاکستان کو مانا جاتا ہے کہ ایگریکلچر کنٹری ہے اور مطلب 80% مطلب ریڑھ کی جو ہڈی ہے پاکستان کی وہ ایگریکلچر سے چلتی ہے. تو بالکل ایگریکلچر ہمارا امپیکٹ ہوگا، آلریڈی بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے. اس سے پھر یہ ہے کہ انوائرمنٹل امپیکٹ بھی پڑنے ہیں اور کراپس خاص طور پہ جو فوڈ ہے اس کی شارٹیج بھی پڑ سکتی ہے. اچھا اب ٹریڈ بین ہوا ہے. ٹریڈ بین کے اندر جو میجر پروڈکٹ جو پاکستان سے انڈیا کو جاتے تھے ڈائریکٹلی اور وایا اینی تھرڈ کنٹری، مین پروڈکٹ جیسے ہمارا ڈی جی سیمنٹ ہو گیا، ہمارے اسٹیل بھی ہو گیا تھا، لائک وائز نمک کیونکہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ ہمارے پاس سالٹ مائن ہے، یہ انڈیا جاتی تھی. لائک وائز انڈیا سے کافی سارے پروڈکٹ، پیاز ہو گیا، وہ ہمارے پاس آتے تھے جب اس کی شارٹیج ہوتی تھی. تو ٹریڈ بین کر کے یہ کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کیا یہ ون ون سچویشن ہے؟ کیا یہ لوز لوز سچویشن ہے یا یہ ون لوز سچویشن ہے؟ یہ کلیئر کرسٹل ہے کہ یہ لوز لوز سچویشن ہے، کیونکہ جب دونوں کنٹریز ایک دوسرے سے ٹریڈ بند کر رہی ہیں تو اس میں بینیفیشری کون ہے؟ لاس تو دونوں طرفہ ہو رہا ہے اکنامیکلی. تو یہ جو میئرز لیے جا رہے ہیں یہ بڑے انٹینس میئرز ہیں اور میرے خیال سے یہ پبلک پریشر میں آ کے لیے جا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ بات چیت جو ایک چیلنج مین پاکستان نے فیس کرنا ہے جو کہ ان دنوں میں نے آبزرو کیا، وہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی اس طرف توجہ نہیں جا رہی کہ ڈیورنگ آل دس ٹائم انڈیا لیوریج لے رہا ہے ٹائم کا. ان مین وائل وہ پریپیئر بھی کر رہا ہے کسی طرح کی بھی پراکسی وار کے لیے یا کسی طرح کی بھی ایکٹیویٹی کے لیے. اینڈ ان مین وائل انہوں نے G20 جو ان کی کنٹریز ہیں ان کی بھی کال کی ہے، 7 کنٹریز کو بھی کال کی ہے، تمام انٹرنیشنل فورمز کو وہ اپنے پلیٹ فارم پہ لے رہے ہیں. وہ بیسیکلی ورلڈ وائڈ اپروول لے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی پیش آتی ہے تو پوری دنیا نے کہاں سٹینڈ کرنا ہے، کس کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے، ود پاکستان اور انڈیا. بٹ سیڈلی مطلب یہ دیکھا گیا ہے، جو چیز میں نے پرسنلی آبزرو کی ہے کہ ہمارا جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا اس کے اوپر مطلب کسی بھی کنٹری نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا، جبکہ اس واقعے کے اوپر دنیا کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ فرام USA پریزیڈنٹ ٹو رشیا پریزیڈنٹ ٹو یورپ یونین پریزیڈنٹ ایون چائنا پریزیڈنٹ، یہاں تک کہ افغانستان نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے اور انہوں نے سپورٹ کیا ہے انڈیا کو. یہاں پہ ایک بات بہت کلیئر ہوتی ہے کہ انڈیا نے انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا ہے. سو مے اللہ فاربڈ اگر اس طرح کی کل کوئی سچویشن پیش آتی ہے، پاکستان فورن پالیسی پہ فورن فورم پہ بہت ویک ہے. پاکستان کو فورن فورم پہ خود کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان ایک اور پرابلم بھی فیس کر سکتا ہے اگر انڈیا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش کرتا ہے. دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم ڈبل فرنٹ پہ وار کرنا بالکل ایک سوسائڈ کے برابر ہے. اور جبکہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بھی ماضی سے کچھ ماہ کہہ لیں یا لاسٹ 1-2 سال سے حالات ٹھیک نہیں چل رہے. ریسنٹلی ہم نے 1 ملین ریفیوجیز پاکستان گورنمنٹ نے افغانستان سے واپس بھی بھیجے ہیں. تو آلریڈی افغانستان کے بارڈر پہ حالات بہت کشیدہ ہیں. اسی ڈیوریشن میں اگر انڈیا بھی کوئی معاملات خراب کر دیتا ہے تو یہ ڈبل فرنٹ کے اوپر فائٹ ہے. تو کیا اس فائٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اکنامیکلی اتنا ریونیو موجود ہے؟ انڈیا کے پاس تو $700 to $800 بلین موجود ہیں، وہ اپنی یہ وار کو لاسٹ کر سکتے ہیں فار میکسیمم پیریڈ آف ٹائم.
کیا پاکستان جس کے ریزروز کے اندر اسٹیٹ بینک کے اندر بڑا مشکل $10 بلین ہونے جس میں سے $500 ملین تو لاسٹ منتھ یوز ہو چکے ہوئے ہیں، تو کیا 9.5 بلین کیا ہم وار کو اکنامیکلی، کیونکہ وداؤٹ اکنامکس تو وار ہو ہی نہیں سکتی نا، کیا ہم سپورٹ کر سکتے ہیں فار لوور پیریڈ آف ٹائم؟ سیکنڈلی کیونکہ انٹرنیشنل جو سپورٹ ہے فورن کنٹریز کی وہ انڈیا کے ساتھ ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن پیش آتی ہے تو پاکستان کو روکنے کے لیے آئی ایم ایف اپنے جو انسٹالمنٹس ہیں ان کا پریشر بڑھا دے اور مزید جو انسٹالمنٹ دے رہا ہے وہ روک دے؟ اور ان کیس اگر آئی ایم ایف نے پے رول کو روک دیا تو ہمارے پاس اسٹیٹ کس کیفیت میں چلا جائے گا؟ مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں؟ تو جیو پولیٹیکلی بڑا امپیکٹ آیا ہے، مطلب دیکھنے کو جو میں نے آبزرو کیا پرسنلی، ایکسیپٹ فار چائنا کے علاوہ باقی کسی بھی ایک کنٹری نے کوئی سافٹ کارنر پاکستان کی طرف نہیں دکھایا، اور